السلام علیکم، میرا نام جنید ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے سندھ مدرسہ کراچی۔ آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ سب سے پہلے اس کا پس منظر دیکھتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہوگا کہ برصغیر میں مسلمانوں کی ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں تھی، اور جنگ آزادی کے بعد اس کو ہر جو بیسک نیڈ تھی ان سے محروم کیا جا رہا تھا، جس میں ایجوکیشن بھی تھی۔ پھر سر سید احمد خان نے اس کے لیے اسٹیپ اٹھائے اور علی گڑھ جیسی تحریک انہوں نے سٹارٹ کی، جس کی وجہ سے بہت سے مسلمان بچوں کو فائدہ ہوا اور انہوں نے ان سے فائدہ اٹھایا، اور علی گڑھ کے تھرو بہت سے لیڈر بھی نکلے جنہوں نے تحریک پاکستان میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ تو سندھ جو تھا اس ٹائم ممبئی کے ساتھ تھا، لیکن اس پہ حکومت جو تھی وہ ہندوؤں کی تھی، کیونکہ سندھ کے پاس یہ تھوڑا پستی والا علاقہ تھا سندھ، اس پہ اتنا دھیان نہیں دیا جا رہا تھا۔ آج کل جیسا سندھ نظر آ رہا ہے ایسے نہیں تھا، یہ بہت پستی میں تھا۔ تو ہندوؤں نے مسلمانوں کو ان کے بیسک جو نیڈ تھی ان سے محروم رکھا، مطلب ان کے لیے کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں تھا، بس ہر فیلڈ میں صرف ہندو آگے تھے اور انگریز آگے تھے۔ تو بہت سے لوگ جو تھے وہ سر سید احمد خان سے بڑے امپریس تھے، اور سر سید احمد خان بھی چاہتے تھے کہ علی گڑھ جیسا ادارہ جو ہو وہ سارے سب کانٹیننٹ میں ہو، جس سے مسلمان فائدہ اٹھا سکے اور ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر سکے۔ اسی کے تحت انہوں نے پھر اپنی موومنٹ چلائی، اور وہ سال میں تمام جگہ سے لیڈروں کو بلاتے تھے اور ان کو یہ واضح کرتے تھے کہ آپ برصغیر میں مختلف جگہوں میں یہ ایجوکیشن سینٹر اور کالجز کھول دے، تاکہ مسلمان کے بچوں کو اور مسلمانوں کو اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کا موقع ملے۔ تو اس کے لیے سندھ میں جس شخص نے قدم اٹھایا اور جس نے اس مدرسے کو قائم کیا تھا، تو اس کا نام تھا سید حسن علی آفندی۔ یہ مسلمانوں کو، یہ ان کی خواہش تھی کہ مسلمانوں کے بچے اور مسلمان اچھی ایجوکیشن حاصل کر سکے، اور یہ جو تھے سینٹرل محمدن ایسوسیشن آف کراچی کے ہیڈ بھی تھے۔ اس کی فاؤنڈیشن بھی انہوں نے رکھی تھی، جو کہ سید امیر علی نے اسٹیبلش کیا تھا اس ادارے کو۔ اور سید حسن علی آفندی سر سید احمد خان سے بہت ایڈمائر کرتے تھے اور ان کو بہت ہائی لیول پہ رکھتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ سر سید احمد خان واحد ایسا شخص ہے جس نے مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے ایجوکیشن کے لیے اہم اقدامات اٹھائے۔ اور اسی سوچ کے تحت وہ چاہتے تھے کہ کراچی میں بھی کوئی ایسا انسٹیٹیوشن بلڈ اپ کیا جائے جو کہ علی گڑھ کے طرز طور پر ہو اور ماڈرن ایجوکیشن مسلمانوں کو دی جا سکے۔ تو اسی کے تحت اس نے ایک کمیٹی بنائی اور دیکھا کہ آپ دیکھیں کہ کون سی جگہ مناسب ہے اور کس جگہ میں ہمیں یہ ادارہ قائم کرنا چاہیے۔ اسی کے تحت سید حسن علی افندی نے مختلف جگہوں سے فنڈ اٹھائے اس مدرسے کے لیے، کیونکہ فائنینشلی وہ اتنے اسٹرانگ تھے نہیں کہ اکیلے پہ مسلمان جو تھے اس مدرسے کو بلڈ کر سکے۔ تو اس کے لیے انہوں نے مختلف جگہوں سے فنڈ جو تھے وہ جمع کیے۔ So he laid down the foundation of madrasa in a small building near to Bolton Market in 1885۔ بولٹن مارکیٹ میں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، ایک بلڈنگ میں، بولٹن مارکیٹ جو تھی ایک بلڈنگ تھی ساتھ، اس میں اس کی بنیاد رکھی گئی 1885 میں، اور اس مدرسے کو نام دے دیا گیا تھا مدرسۃ الاسلام، مطلب سندھ مدرسۃ الاسلام کا نام اسے دے دیا گیا تھا۔ پھر اس کے لیے ایک الگ ہی بلڈنگ بنائی گئی تھی کچھ ایک سال بعد 1886 میں، اور لارڈ ڈفرن نے اس کی افتتاح کی تھی اس بلڈنگ کی، جو کہ سندھ مدرسۃ الاسلام کے لیے بنایا گیا تھا 1886 میں۔ تو حسن علی جو تھے وہ فوت ہو گئے تھے 1896 میں۔ پھر ان کے بیٹے ولی محمد نے اس مدرسے کو چلانا شروع کیا۔ یہ تو تھا اس کا پس منظر۔ اب اس کے خدمات دیکھتے ہیں۔
اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ یہ طلباء کو باجماعت نماز کرنے کا درس دیتے تھے، کہ نماز دین کی طرف ان کو راغب کیا جا رہا تھا۔ تو یہ مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا تھا کہ اس سے مسلمان کے بچے جو ہے وہ دینی تعلیم بھی حاصل کر سکے اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں، جیسے حسن علی افندی فوت ہو گئے تھے 1896 میں، تو پھر ان کے صاحبزادے ولی محمد نے اس مدرسے کے نگرانی کو اور اس کے ہیڈ بنے، نگران بنے اور اس کے ہیڈ بنے، اینڈ ہی واز ٹرائی ہز بیسٹ فار دا ڈیولپمنٹ آف دس مدرسہ۔ اس مدرسے میں کافی پڑھے لکھے استاد جو تھے، بڑے نامی گرامی استاد تھے، جس میں شمس العالم اور یو ایم داؤد کے پوتے جیسے لائق افراد شامل تھے۔ اور اس مدرسے سے بہت بڑے بڑے لیڈروں نے علم حاصل کیا، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے، سر غلام حسین بھی شامل تھے، ہدایت اللہ، یہ لوگ شامل تھے۔ یہ بہت بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے پاکستان کے بننے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ اسی سندھ مدرسے کو بعد میں ایس ایم کالج بھی بنا دیا گیا تھا، اور اسی مدرسے کے لیے قائد اعظم نے اپنی جائیداد میں سے بھی اس کو حصہ دیا گیا تھا۔ وہ قائد اعظم وہ ایسے لیڈر تھے جس نے صرف 2 درسگاہوں کو اپنے جائیداد میں سے حصہ دیا تھا، ایک اسلامیہ کالج پشاور اور دوسرا یہ سندھ کا مدرسہ تھا۔ تو یہ تو تھا اس نے جو خدمات تھے، انہوں نے جو کام کیا مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ میں اس نے کام کیا۔ اب ان کی 3 بنیادی خصوصیت بھی تھی۔ اساتذہ کے لیے لازم تھا کہ جذبہ ایثار سے کام لے اور معمولی تنخواہ پر کام کرے، چنانچہ اس سلسلے میں ڈاکٹر ذاکر حسن اور دیگر اساتذہ نے معمولی تنخواہ قبول کر کے ایک مثال قائم کر دی۔ نمبر 2 جو تھا اس کا بنیادی خصوصیت، کفایت شعاری اور سادہ زندگی بسر کرنے کو اساتذہ اور طلباء نے اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ مطلب اساتذہ اور طلباء بڑے سمپل لائف گزار رہے تھے، اور اس مدرسے کا صرف یہ مطلب نہیں تھا کہ بچوں کو دینی تعلیم دی جائے، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی دی جا سکے تاکہ وہ آئندہ آنے والی زندگی میں کردار ادا کر سکے۔ اور یہ علی گڑھ کے پیٹرن پہ ہی بنا گیا تھا، تو اس کی یہ سب سے بیسک وجہ یہی تھی کہ مسلمانوں کو ایسی تعلیم دی جا سکے کہ وہ پروفیشنل لائف میں بھی کمپیٹ کر سکے۔ اسپرچول لائف تو تھی اس میں، کہ اسپرچول لائف کو بھی ڈیولپ کیا جائے، مطلب مسلمانوں کو بیسک نالج آف اسلام دیا جائے اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب کی جائے، ساتھ میں کہ یہ پروفیشنل لائف میں بھی آ سکے۔ صرف یہ نہ ہو کہ وہ مسجدوں میں اور مدرسوں میں بیٹھ سکے اور صرف بچوں کو پڑھا سکے، بلکہ اس کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ یہ افیکٹو رول جو ہے وہ پلے کر سکے مسلمانوں کے ڈیولپمنٹ میں، اور مسلمانوں کو پروفیشنل لائف میں لائے اور یہ انگریز اور ہندوؤں کو کمپیٹ کر سکے، کیونکہ اس وقت یہ بہت لازمی تھا۔ تو اسی کے بدولت پھر اس سے کچھ ایسے میں نے آپ کو جیسے نام بتائے، قائد اعظم جیسے لوگ ادھر سے پڑھ چکے تھے، تو انہوں نے پاکستان کے بننے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ پلیز آپ میرے چینل سبسکرائب کر دے، بیل آئیکن کو پریس کر دے، اور میرے اور ٹاپک بھی ہے اسی پہ، پاک اسٹڈی کے ریلیٹڈ اور اسلامک ہسٹری پہ بھی ہے کچھ ٹاپک۔